الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، برادران اسلام اور عزیز نوجوان ساتھیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ آپ کے سامنے بیان کی جا رہی تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت، پھر بچپن کا زمانہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، پھر اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ، مشہور واقعہ جو کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت میں جھگڑا ہو رہا تھا، تو آپ نے بڑے اچھے انداز سے اس کو سلجھایا۔ حجر اسود کو آپ نے سارے سرداروں کو چادر کے اندر رکھ کر اس کو اٹھا کر کعبۃ اللہ کے قریب تک لانے کے لیے کہا، اور آپ نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اس میں کعبۃ اللہ میں نصب فرمایا۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی تھی، اور اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا کم کرو، روکو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زمانہ جو 40 سال کی عمر کا تھا، مکے کے حالات دیکھ کر، عرب کے حالات کو دیکھ کر آپ دل ہی دل میں رنجیدہ ہوتے تھے، پریشان ہوتے تھے کہ کیا ہو گیا، یہ نفسا نفسی کا عالم ہے، اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، اور ایک دوسرے کو کمزور کرنے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو دیکھ کر ایک ایسی جگہ کو منتخب کیا تھا جہاں پر ایک سوئی کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ وہ تھی غار حرا، جبل نور پر، یعنی جو پہاڑ ہے اس پہاڑ کے اندر ایک غار تھی، تو غار کے اندر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یکسوئی کے ساتھ عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے، اور کبھی ایک آدھ دن رہتے، کبھی زیادہ رہتے، کبھی ایک ہفتہ رہتے، کبھی اس سے زیادہ رہتے، اور جتنے دن رہنا ہوتا اسی حساب سے کھانا بھی لے کر جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ٹفن لے جاتے تھے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی اہلیہ محترمہ ہیں، وہ محسوس کر لیتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زیادہ راہ جو تھا،
یعنی جو سامان لے گئے تھے کھانے پینے کا ختم ہو گیا ہوگا، یہ سوچ کر گھر سے بنا کر لے جاتی اور لے جا کر وہاں پر پہنچاتی تھی۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی ہو گئی تھی، حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 55 سال کی تھی، یعنی آپ سے 15 سال بڑی تھی۔ آپ کا جب نکاح ہوا تو اس وقت میں بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا 40 برس کی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو اس وقت میں آپ کی عمر مبارک 55 سال کی تھی۔ تو آپ اندازہ فرمائیے کہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا 55 سال کی بوڑھی خاتون تھی، یعنی 55 سال کی عمر بڑی عمر ہوتی ہے، تو اس وقت میں کھانا پکا کر جو کچھ بھی میسر ہوتا گھر میں بنا لیتی اور لے جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتی۔ دونوں شکلیں ہو سکتی ہے اس میں، ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر ہوں، آپ نیچے کھڑے ہو کر آواز دیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لائیں اور پھر آپ لے کر اوپر چلے جائیں۔ اور ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ خود، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو، اوپر چڑھتے ہوئے جا کر اس غار تک پہنچا کر آئیں۔ تو بہرحال دونوں صورتوں میں دیکھیے خدمت گزار جو خاتون تھی، کیسی خدمت انہوں نے کی۔ اس پہاڑ پر چڑھ کر، جہاں پر جوان بھی آج کل چڑھنے کے لیے سوچتے ہیں کہ اتنا اونچا پہاڑ ہے، آج تو پھر بھی بیچ بیچ میں تھوڑے سے سیڑھی بنی ہوئی ہے، بعض لوگوں نے سیڑھیاں بنا دی ہیں، لیکن اس زمانے میں تو سیڑھی بھی نہیں ہوگی۔ لیکن حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں تک سامان کھانے کا لے جا کر پہنچاتی تھی۔ اور ایک بات بتاؤں میں آپ کو، جب سن 2000 میں جب میرا جانا ہوا تھا الحمدللہ، تو اس پہاڑ پر میں چڑھا تھا، اس کے بعد بھی کئی مرتبہ موقع ملا الحمدللہ۔ تو اس وقت میں نے وہاں کھڑے ہو کر اس غار کے پاس سے کعبۃ اللہ کو دیکھا تھا۔ اب تو بڑی بڑی عمارتیں بن گئی، کعبۃ اللہ نظر نہیں آتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہ کو منتخب کر کے وہاں بیٹھتے تھے جہاں سے کعبہ بالکل سامنے نظر آتا تھا، اور وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے، عبادت کرتے، اور جس طرح کی بھی عبادت ہو، اور وہیں پر آرام بھی کرتے آپ۔ یعنی اس جبل نور جو پہاڑ ہے، عربی میں جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، اس کا نام نور، جبل نور۔ تو اس پہاڑ کے چوٹی پر جانے کے بعد ذرا سا پھر نیچے اترنا پڑے گا، نیچے اترنے کے بعد پھر ذرا سا اندر جائیں گے، تو اندر جانے کے بعد ایک چھوٹی سی جگہ ہے، اس کو غار کہتے ہیں، کوئی زیادہ بڑی جگہ نہیں ہے، وہاں پہ لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں 2 رکعت، بس ایک آدمی یا بازو میں بڑی مشکل سے کوئی آدمی کھڑا ہو کر نماز پڑھ لے، اتنی چھوٹی سی غار ہے وہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں تشریف فرما ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی غار کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لا کر آپ نے پہلی وحی سنائی۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ پہلے جب آپ تشریف لائے، حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دم سے نمودار ہوئے، اور نمودار ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ پڑھیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو حضور نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یعنی کسی انسان سے پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس وقت میں آپ نے جواب دیا، تو حضرت جبرائیل امین نے پکڑ کر زور سے سینے سے لگا کر دبایا، پھر ان آیات کو پڑھا، پھر آپ نے وہی جواب دیا، پھر سینے سے پکڑ کر دبایا،
پھر یہ آیات پڑھی آپ نے، پھر وہی جواب دیا۔ جب تیسری مرتبہ پکڑ کر دبایا تو آپ سمجھ گئے کہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ انہی الفاظ کو میں دہراؤں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے تمہیں پیدا کیا، اور پیدا کیسا کیا؟ ناپاک ایک لوتھڑے سے آپ یعنی انسان کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جو کہ مکرم ہے۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اور جس نے سکھایا قلم کے ذریعے سے، علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس کا سیدھا سادہ ترجمہ بغیر کسی گہرائی میں گئے یہ آپ کے سامنے میں نے عرض کر دیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو تو پڑھا، پڑھنے کے بعد وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تو چلے گئے، اور گھر کے لیے آپ روانہ ہو گئے، اور ذرا سا سہمے سے تھے۔ ایک نئی چیز ہوئی تھی نا، اور ایک دم سے ایک اچانک ایک یعنی فرشتے آئے اور آ کر کہا، پھر سینے سے لگا کے دبایا، یہ ساری چیزیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے، اور جانے کے بعد حضرت خدیجہ سے کہا، زمیلونی زمیلونی، اے خدیجہ مجھے اڑا دو۔ یعنی سہمے سے تھے آپ، ذرا سا کیفیت بدلی ہوئی تھی، آپ لیٹ گئے تو کہا مجھے اڑا دو اڑا دو۔ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اڑایا، اور پوچھا کہ یا رسول اللہ، اے محمد، اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر نامدار، بتائیے ہوا کیا؟ تو آپ نے قصہ سنایا، ایسا سنایا تو کہا کہ آپ فکر نہ کریں، آرام سے رہیں، آپ گھبرائے نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یعنی بیوی ہمت بنداری سے پہلے تو حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک جملہ اور کہا، اللہ آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا اس وجہ سے کہ آپ راستہ بھٹکے لوگوں کو راستہ بتاتے ہیں، آپ بھوکے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بھوکے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یہ فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد رشتے کے ایک بھائی تھے، نوفل غالباً نام تھا ان کا، اور ان کے پاس لے کر گئی، جا کر بتایا کہ بھئی ذرا سا ان کی حالت بدل گئی ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کو، یا ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو وہ پہلے جو کتابیں تھیں انجیل وغیرہ کا علم رکھتے تھے، وہ توحید پرست تھے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ توحید پرست تھے۔ تو ان کے پاس لے گئی، لے جا کر بتایا کہ میرے شوہر نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ایسا ایسا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا، سناؤ تفصیل سے واقعہ کیا ہوا؟ تو اس وقت میں انہوں نے وہ واقعہ سنایا، ایسا ایک فرشتے میرے پاس آئے تھے، فلاں فلاں ایسا ہوا ویسا ہوا۔ تو اس وقت میں کہا کہ اے محمد مبارک ہو، اللہ نے تمہیں نبی اور رسول منتخب کیا ہے، اور یہ آنے والا فرشتہ وہی ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس بھی آیا، حضرت داؤد کے پاس بھی آیا، حضرت عیسیٰ کے پاس بھی آیا، اور بھی لوگوں کے پاس جو رسول تھے ان کے پاس بھی وہی فرشتہ آیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو اپنا نبی اور رسول منتخب فرما لیا ہے، آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا، اے محمد یہ کام آپ کو کرنا ہے، بڑا سخت کام ہے، کاش اگر میں اس وقت زندہ ہوتا جب کہ مکے کے لوگ آپ کو مکے سے نکال دیں گے اور آپ ہجرت کر کے مدینہ جائیں گے، تو کاش اگر میں زندہ ہوتا تو آپ کا ساتھ، اگر اس وقت تک زندہ رہوں تو میں آپ کا ساتھ دوں گا، یہ کہا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت سے پوچھا کہ کیا مکے کے لوگ مجھے نکال دیں گے؟ کہا ہاں، جو کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے ایسے حالات آتے ہیں، یہ کہہ کر تسلی دی انہوں نے، اور اس کے بعد گھر میں آ گئے۔ آنے کے بعد خاموش انداز سے آپ تبلیغ کرتے رہے۔ سب سے پہلے عورتوں میں ایمان لانے والی، روئے زمین پر اس کائنات میں ایمان لانے والی جو
خاتون و حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، فوراً ایمان لے آئی، وہ چون چرا نہیں، سوچ بچار نہیں، ان سے پوچھیں گے ان سے پوچھیں گے، مشورہ کریں گے نہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے پاس اس پیغام کو پہنچایا۔ حضرت علی ان کے گھر میں رہتے تھے، حضور کے گھر میں، یعنی بھتیجے تھے، حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے۔ حضرت ابو طالب کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے۔ ابو طالب کا انتقال ہو گیا بعد میں، ابو طالب کا انتقال تو بعد میں ہوا نبوت کے ملنے کے بعد، لیکن جب ساتھ میں رہتے تھے تو حضرت علی کے سامنے یہ بات پیش کی، بچے تھے وہ، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ بات کو پیش کی تو مرد حضرات میں حضرت ابو بکر نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ غلام تھے، انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ پہلے ایمان لانے والے 4 آدمی ہیں، 4 لوگ ہیں، جس میں سے خاتون ہے جو آپ کی اہلیہ محترمہ۔ بیوی کا ایمان لانا شوہر پر بہت بڑی بات ہے، ہاں، کیونکہ معتقد بیوی نہیں ہوتی اکثر، اس وجہ سے کہ شوہر کا پورا معلوم رہتا، کہاں کس کے ساتھ رویہ کیسا ہے، بیوی کے ساتھ رویہ کیسا ہے، گھر میں آئے تو کس حالت میں آتے، کیسی پوزیشن رہتی ان کی، باہر اچھے ضرور ہے لیکن اندر سے انہیں کتنے پانی میں ہے، سب بیوی کو معلوم رہتا، اس لیے بیوی شوہروں کی معتقد نہیں ہوتی، بھلے ہی ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے۔ اسلام کہتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا میں کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیویوں سے کہتا کہ اپنے شوہر کو روزانہ اٹھ کر سجدہ کرے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، یہ فرمایا، یہ مقام بتایا شوہر کا، اس وجہ سے احترام کرتی ہے، ادب کرتی ہے، الگ بات، لیکن دل سے معتقد ہونا یہ آسان نہیں ہے۔ لیکن حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دل سے معتقد تھی، اس وجہ سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کبھی کسی قسم کی کوئی تکلیف ان کو نہیں پہنچی تھی، ظاہر جیسا تھا باطن ویسا، باطن جیسا تھا ظاہر ویسا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زندگی کے حالات پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے تھے وہ کرتے بھی تھے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن رکے رہے، کہا کہ یہیں ٹھہریے، میں ابھی آتا ہوں، تو آپ نے کہا میں ٹھہرتا ہوں۔ 1 دن 2 دن 3 دن گزر گئے، جب اس کو یاد آیا میں حضور سے کہہ کے گیا تھا، جب واپس آ کر دیکھا تو وہیں پر کھڑے ہوئے تھے، اتنے وعدے کے پابند تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی بیویوں کو نہیں ستایا، بسا اوقات بیویوں سے کبھی کوئی تکلیف پہنچتی تو آپ اس کو برداشت کر لیتے تھے۔ تو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے آپ پر کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئی اور مسلمان ہوئی اس روئے زمین پر۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے خاص دوست تھے۔ خاص جو ہوتے نا، خاصوں کو خاص باتیں معلوم رہتے، ہاں، خاصوں کو خاص باتیں معلوم رہتے۔ حضرت ابو بکر خاص دوست تھے آپ کے، جوانی سے لے کر وہ عمر، بچپن سے لے کے وہ عمر تک سب معلوم تھا حضرت ابو بکر کو، آپ کے اخلاق کیسے تھے، کردار کیسا تھا، سب دیکھتے تھے، اس لیے کہ ان سے اچھے اس روئے زمین پر نہ پہلے آیا نہ قیامت تک کوئی آئے گا، ان کو اندازہ تھا اس کا۔ تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ نے مجھے پیغمبر بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، اسی وقت انہوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو گھر میں غلام تھے، انہوں نے بھی قبول کر لیا۔ حضرت علی ان کے چچیرے بھائی گھر میں رہتے تھے، انہوں نے بھی قبول کر لیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، اس کام کو اور آگے بڑھایا، وہ بھی تبلیغ کرتے رہے۔ ان کی تبلیغ کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مالدار صحابہ ہیں، پیسے والے، بڑے بڑے بزنس مین صحابہ، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ابو بکر بھی بہت بڑے بزنس مین تھے اور بہت مالدار تھے حضرت ابو بکر، اور بہت سمجھدار، دور اندیش، ایک کوئی بات کرتا تو بات کی تہ تک اس سے پہلے پہنچ جاتے تھے کیا بولنا چاہ رہا ہے۔
سامنے والا۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو ایک واقعہ میں سناؤں کہ جب قرآن شریف کی آیت آئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ جب دیکھو اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد آئے گی، فتح ہوگی، اور لوگ اسلام کے اندر جوق در جوق داخل ہوتے چلے آئیں گے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فوج کی جمع افواج ہے۔ جب دیکھو گے تم کہ اسلام کے اندر لوگ فوج در فوج داخل ہوتے چلے جائیں گے۔ وَسَبِّحْ، اللہ فرما رہے کہ بس اللہ کی تسبیح کو بیان کرو، بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اور کثرت سے استغفار کرو۔ اللہ معاف فرمانے والا ہے، حالانکہ اللہ کے رسول کے کوئی گناہ نہیں، لیکن اللہ فرما رہے تسبیح کرو، اللہ کی پاکی کو بیان کرو۔ جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو سنایا صحابہ خوش ہو گئے، لیکن حضرت ابو بکر بازو بیٹھے ہوئے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، رونے لگے۔ حضرت عمر اور بڑے صحابہ حضرت ابو بکر کو دیکھ کر کہنے لگے کہ ان کو کیا ہوا، یہ رو رہے ہیں؟ یہ تو خوشخبری اللہ تعالیٰ اس میں سنا رہے ہیں کہ جب اللہ کی فتح آ جائے گی، اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو فتح ہوگی، مدد آئے گی، لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوتے چلے جائیں گے، یہ خوشخبری اللہ سنا رہے ہیں۔ یہ ابو بکر کو دیکھو رو رہے ہیں، یہ خوشخبری پہ تو خوش ہونا چاہیے، لیکن حضرت ابو بکر کے رونے کا معاملہ بعد میں کھلا، اس کے پیچھے حقیقت کیا تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں فرمانے لگے کہ اس کی تہ تک ہم نہیں پہنچ سکے، ہم تو ظاہری چیزوں کو دیکھ کر خوش ہو گئے کہ فتح ملے گی، اللہ کی مدد آئے گی، لوگ اسلام میں داخل ہوتے چلے جائیں گے، وہ بھی ایک دو نہیں، فوج در فوج داخل ہوتے چلے جائیں گے، تو ہم خوش ہوئے۔ لیکن حضرت ابو بکر سمجھ گئے کہ اس کے بعد کا جو مرحلہ ہوگا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے پردہ فرمانے کا مرحلہ ہوگا، وہ سمجھ گئے، اور اس کے تھوڑے دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ جب حضرت عمر نے کہا کہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد جب ابو بکر رونے لگے تو ہم کو بعد میں پتہ چلا کہ رونے کی وجہ یہ تھی کہ اب شاید ہمارے درمیان میں سرکار دو جہاں سرور و کون و مکا تاجدار انبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہیں گے، اللہ اپنے پاس ان کو بلا لے گا۔ یہ آیا اس صورت کے نازل، یعنی ایسے حساس دور اندیش تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دوسرے صحابہ اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے تھے جو ابو بکر پہلے سمجھ جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی بیوہ تھی، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امت کی ماں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس زمانے میں لوگ سادے ہوتے تھے، دل میں ایک، ظاہر میں ایک، باطن میں ایک نہیں ہوتا تھا۔ تو حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے ابو بکر، میری بیٹی سے آپ نکاح کر لیجئے۔ تو وہ خاموش ہو گئے۔ حضرت عثمان کے پاس گئے، جا کے ان سے کہا تو کہا میں نہیں کر سکتا نکاح، انہوں نے صاف صاف بول دیا۔ اور دو تین کے پاس گئے، جا کر ان سے بھی کہا کہ بھئی میری بیٹی ہے، ایسے تنہا ہے، آپ نکاح کر لیجئے، تو انہوں نے انکار کیا۔ بہرحال بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام حبیبہ کا نکاح ہوا، نکاح ہو گیا، سب بات ہو گئی، پورا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں۔ اب حضرت عمر کے دل میں ایک بات رہ گئی، وہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموشی اختیار کی۔ ہمارے اپنی زبان میں ہم لوگ کیا بولتے، انجان مارنا بولتے نا، خاموش ہو جانا، انجان ہو گئے۔ تو کہنے لگے کہ اے ابو بکر، اس وقت سارے امت کے آپ بڑے ہیں، امیر المومنین ہیں، رہ کے ایک بات میرے دل میں آتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے جب کبھی بھی میں اس کو سوچتا ہوں۔
تو کہا کون سی بات؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ جب میں نے اپنی بیٹی کا پیغام آپ کے سامنے لا کر پیش کیا، آپ سے کہا کہ میری لڑکی سے نکاح کر لیجئے، تو آپ نے ہاں بھی نہیں کہا نہ بھی نہیں کہا، اس کو ٹال دیا۔ ٹالنے سے مجھے بہت تکلیف ہوئی، اگر نہ کہتے تو سمجھ جاتا میں، اور ہاں تو آپ نے کہا نہیں، لیکن خاموش ہو گئے، اس سے میرے کو بہت تکلیف ہوئی۔ اور دوسروں کے پاس گیا تو دوسرے لوگ تو انکار کر دیا، اس سے کچھ میرے کو فرق نہیں پڑا، لیکن آپ کی خاموشی نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی۔ تو اس وقت میں کہا اے عمر کیا بتاؤں میں تمہیں، اس میں بھی ایک راز تھا۔ کہا کون سا راز ہو سکتا ہے اس میں؟ تو ایک راز تھا، میں اس کو بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن اب ہمارے درمیان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، دنیا سے پردہ فرما گئے، قبر اطہر میں آپ آرام فرما رہے ہیں، تو میں بتاتا ہوں۔ دیکھو بات یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا تھا رازدارانہ طور پہ، ابو بکر ام حبیبہ کیسی لڑکی ہے، صرف اتنا پوچھا تھا، آگے کچھ نہیں پوچھا کہ تو کہا کہ یا رسول اللہ اچھی لڑکی ہے، بس میں نے جواب دے دیا ان کو۔ اگر میں تم سے یہ کہتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایسا پوچھا تو راز کو فاش کرنا ہوتا، اگر میں انکار کرتا تو تمہیں تکلیف ہوتی، تو اس لیے میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو فاش نہیں کرنے کی وجہ سے خاموشی کو اختیار کیا، اور حضور نے صرف اتنا پوچھا تھا کہ وہ لڑکی کیسی ہے، آگے کچھ نہیں بتایا کہ میں رغبت رکھتا ہوں، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، کچھ بھی نہیں بولے، لیکن خالی اشارے پہ سمجھ گئے کہ بھئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر رغبت رکھتے ہیں۔ اگر میں بتا دیتا تو حضور کا راز فاش ہو جاتا، اس لیے میں نے اس کو ویسے ہی محفوظ رکھا۔ اب بتا رہا ہوں کہ جب کہ ہمارے درمیان میں نہیں ہے، وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ امت کی ماں ہے، آپ کی بھی ماں، ہماری بھی ماں، سب کی ماں ہے وہ، اس لیے بتا رہا ہوں۔ تو ایسے دور اندیش تھے، بہت دور کی سمجھتے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے آخر میں پوچھتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے یہ معاملے میں؟ تو اس وقت میں جو آپ مشورہ دیتے اس پہ فیصلہ ہوتا تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے مردوں میں ایمان لانے والے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہت مالدار صحابی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ لٹا دیا، مال بھی لٹایا، آل اولاد کو لٹا دیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے نکاح میں دے دیا، وہ نکاح تو اللہ نے فرمایا، قرآن شریف میں آیات آئی اس کی باقاعدہ، اور بچوں کو بھی ان کے لیے قربان کر دیا۔ غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے، ابو بکر بھی ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضور آگے آگے چل رہے، ابو بکر پیچھے ہیں۔ جب دیکھا کہ اوپر کے حصے میں جا رہے ہیں تو پیر میں خون جم رہا، تو آپ نے اپنے اوپر کندھوں پر بٹھا کر لے گئے، وہ تفصیل ہے اس کی۔ تو اس وقت میں وہاں پر جو 3 دن تک تھے تو 3 دن تک سامان لا کر دینے والے کھانے پینے کا حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، حضرت ابو بکر کی بیٹی، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریاں جو تھی، وہ چرواہا جو تھا ان کو حکم تھا کہ شام کے وقت میں وہاں آ کر بکریاں وغیرہ لا دو، تاکہ جو اسماء آ کے گئی ہیں ان کے پیر کے نشان چلے جائیں، اس طرح سے قربانی دی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر سے تشریف لائے، جمعہ کا دن تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابو بکر آنے میں دیر کیوں ہوئی، سب لوگ تو پہلے آ گئے؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کرتا ہے، ایک پیجامہ ہے میرا، اس کو میں دھو کر سکھا دیا تھا، اور سکھنے کے انتظار میں بیٹھا میں تاکہ پہن کر آ جاؤں، لیکن سکھنے میں دیر لگی تو ایسے ہی جب آدھا سوکھا تو ویسے ہی پہن کر آ گیا میں، اس لیے دیر ہوئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر میرے کپڑوں میں سے لے لیتے، وہ پہن لیتے، وہ بھی تو تمہارے ہی کپڑے ہیں نا۔ تو اس وقت حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کیا مجال کہ میں آپ کے حوالے کرنے کے بعد پھر دوبارہ اس میں سے لے کے میں زیب تن کروں، میں پہنوں، میری کیا مجال ہے۔
یہ فرمایا، یعنی حالانکہ ان کے ہی دیے ہوئے تھے لیکن دینے کے بعد پھر دوبارہ نہیں لیا۔ یہ محبت تھی، اتنا سب کچھ قربان کیا تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اپنا اثاثہ، مال و دولت، سب کچھ۔ اور ایک اعزاز ان کو یہ حاصل ہے کہ ان کے ابو قحافہ ان کے والد کا نام ہے، وہ بھی صحابی، ابو بکر بھی صحابی، بیٹے بھی صحابی، ان کے تینوں صاحب، باپ، بیٹا اور خود تینوں صحابی ہیں، اور حضور کے لیے سب طرح کی قربانی دینے والے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرماتے رہے خاموشی کے ساتھ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کی وجہ سے بس تھوڑے سے لوگ اسلام قبول کیے، اور اس کے بعد جب علی الاعلان تبلیغ کا حکم آیا، اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اے کپڑے کو اوڑھ کر سونے والے۔ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ حضرت بی بی خدیجہ سے حضور نے فرمایا کہ زملونی، اڑاؤ کپڑا اڑا دو میرے اوپر۔ آپ کی کیفیت بدل گئی تھی تو وہ ادا اللہ کو پسند آئی، اللہ نے اپنے محبوب کی اس ادا کو پکارا، کہا یا ایھا المدثر، اے کپڑے کو اوڑھ کر سونے والے اٹھیے، قم فانذر، اٹھیے ڈرائیے لوگوں کو، وربک فکبر، اللہ کی بڑائی کو بیان کیجیے۔ جب یہ آیتیں آئی تقریباً 2 سال سے زیادہ، پونے 3 سال کے لگ بھگ آپ خاموش رہے، وہی پھر نہیں آئے تو آپ پریشان ہونے لگے کہ ایسا کیا ہو گیا۔ تو بہرحال جب یہ وحی آئی، واقعہ لمبا ہے، میں مختصر آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ ڈھونڈا، ان کے دل میں ایک بات آئی کہ کیسا مکے کے لوگوں کو اکٹھا کروں، جو صفا کی پہاڑی ہے نا، صفا سے مروہ پر جاتے ہیں، آج تو پہاڑ کا خالی نشان رکھا ہوا ہے، اس زمانے میں نہ عمارت تھی نہ کچھ تھا وہاں پہ، آج تو بڑی سی عمارت بنی ہوئی ہے، صفا خود حرم کے اندر آ گیا۔ وہ پہاڑی پر آپ چڑھ گئے، چڑھنے کے بعد آپ نے آواز لگائی، اے قریش کے لوگ ادھر آؤ، اے بنو ہاشم ادھر آ جاؤ، اے بنو عبد مناف ادھر آ جاؤ، اے فلاں 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 سب ادھر آ جاؤ۔ پورے لوگ آئے اور حضور نے بلایا تو حضور کی آواز پر لبیک کہے پورے آ گئے، ابو لہب بھی تھا اس میں۔ تو اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اے لوگوں ذرا سا دیکھو، دھیان دو میری بات پر، میں اس وقت میں پہاڑ کی اونچائی پر ہوں، چوٹی پر کھڑا ہوا ہوں، اور تم لوگ اس طرف کھڑے ہو، اور تمہیں صرف ادھر کا نظر آ رہا ہے، اور میں اونچائی پہ ہونے کی وجہ سے مجھے ادھر کا بھی نظر آ رہا، ادھر کا بھی نظر آ رہا ہے۔ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ ادھر ایک فوج ہے تم پر حملہ کرنے والی ہے تو میری بات کو صحیح سمجھو گے یا غلط سمجھو گے؟ سب نے بیک آواز ہو کر کہا، اے محمد ہم آپ کی بات کو صحیح سمجھتے ہیں، اس وجہ سے کہ آپ نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، کبھی آپ نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، ہم لوگ پورے آپ کے پاس امانتیں لا کر رکھاتے ہیں، اور آپ امانتوں کی حفاظت کر کے آپ واپس کرتے ہیں، اور آپ صادق ہیں، سچے ہیں، کبھی آپ کی زبان مبارک سے ہم نے جھوٹ نہیں سنا۔ سب نے بیک آواز ہو کر کہا۔ اس وقت میں جب اطمینان کر لیا کہ یہ لوگ میری بات کو مانیں گے، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، دیکھیے الفاظ کیسے آپ استعمال فرما رہے، اے لوگو، اے انسانوں، اے قریش کے لوگوں نہیں، اے بنو ہاشم کے لوگوں نہیں، اے مکے کے لوگوں نہیں، الفاظ یا ایھا الناس، اے لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، فتح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ وَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، میں تم تمام کی جانب رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تم تمام کی جانب رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ آپ نے پیغام اس پہاڑ پر چڑھ کر سنایا،
کہاں پر؟ صفا کی پہاڑی پر۔ اب یہ کہنا تھا، وہ لوگ عربی والے تھے، عربی جانتے تھے، سمجھ گئے کہ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کہو، قولو، کہو لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، تفلحو، کامیاب ہو جاؤ فرما رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہم کو سارے بتوں کو چھوڑنا پڑے گا، ایک اللہ کو ماننا پڑے گا، یہ بتوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ اب یہ لات، منات، عزا، 360 بت مکے کے اندر رکھے ہوئے ہیں، کعبۃ اللہ کے یعنی مسجد حرام میں رکھے ہوئے، وہ سب کو چھوڑنا پڑے گا۔ بعض بت ایسے تھے سال میں ایک مرتبہ اس کے سامنے جا کے عبادت کرتے تھے وہ لوگ، تو سمجھ گئے کہ سارے بتوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو اس میں سب لوگوں نے مخالفت کی، کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ اور اس میں ایک لیڈر تھا، سردار ابو لہب اس کا نام تھا، اس نے بڑی بات کہہ دی، یعنی ایسی سخت بات کہی، حضور کو تکلیف پہنچی اس سے، حضور کو کیا اللہ کو بھی تکلیف پہنچی۔ ابو لہب نے کہا، اے محمد کیا اسی لیے تو مجھے بلایا تھا ہم لوگوں کو کہ تیرا ناس ہو، اللہ تجھے برباد کر، ایسے الفاظ اس نے کہے۔ اللہ کو بڑا جلال آیا اس پر، غصہ آیا اللہ کو۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ یہ صورت نازل ہوئی اس کے بعد، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں تو برباد ہو جائے۔ اور اس میں اکیلا نہیں تھا، وہ اس کی بیوی بھی ویسی تھی، ادھر کی بات ادھر لگاتی، ادھر کی بات ادھر لگاتی، مسلمانوں کو لڑاتی آپس میں، غیروں کو اور مسلمانوں کو لڑاتی، حضور کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتی تھی۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو کیا کیا، کیسی بری موت مرا دیکھیے۔ وہ ایک جگہ اس نے قسم کھائی تھی کہ حضور کو ماروں گا، حضور نے فرمایا کہ میں تجھے ماروں گا انشاءاللہ، یہ کہا تھا۔ تو ایک جنگ میں آیا اس نے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھالا پھینکا، یعنی بھالا سمجھتے ہیں، اس کو نوکدار جو لمبی لکڑی ہوتی ہے اس کو ایسا پھینکا تو اس کی خراش آئی، اس کو تھوڑا سا مار لگا، زیادہ نہیں لگا وہ، اور وہاں سے جو پلٹ کے چلاتا ہوا بھاگا تو مکے کے اندر آیا۔ جب مکے کے اندر آیا تو اس کے چلانے کو لوگ دیکھ کر کہنے لگے کہ ایسا گدھے کی طرح کیوں چلا رہا ہے، ذری تو خراش آئی ہے تجھے۔ تو کہا خدا کی قسم یہ خراش کس کی ہے پتہ ہے تمہیں؟ یہ محمد کے ذریعے سے پہنچی ہے مجھے، اور محمد نے کہا تھا انشاءاللہ میں تجھے ختم کروں گا۔ یہ خراش تو کیا، اگر وہ میری طرف پھونک دے تو بھی میں ہلاک ہو جاتا۔ چلاتے چلاتے وہاں پہنچنے کے بعد وہاں مارا ہوا ابو لہب۔ تو بہرحال دوست اور بزرگوں، ایمان نہیں لائے وہ لوگ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا کہ اے محمد تمہارا کام تبلیغ کرنا ہے، کون ایمان لائے گا کون نہیں لائے گا اس کا فیصلہ مجھے کرنا ہے۔ حضرت ابو طالب کے بارے میں آپ بہت رنجیدہ تھے، تو اس وقت اللہ نے فرمایا کہ بھئی یہ دلوں کا پھیرنے کا کام میرا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعے کسی کا نام لے کر دعا کی۔ آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل دونوں بڑے بہادر مانے جاتے تھے، اور بھی لوگ تھے، حضرت امیر حمزہ تھے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان جو لائے، وہ عجیب واقعہ ہے۔ ان کی باندی جاتے ہوئے راستے میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر راستے میں کھڑے ہوئے، ابو جہل ان کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ حضرت امیر حمزہ کی جو باندی ہے اس نے سنا تو اس کو اچھا نہیں لگا۔ شام میں جب حضرت امیر حمزہ واپس آئے، اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، کہیں شکار وغیرہ کچھ پرندے وغیرہ ایسی چیزیں پکڑ کر لاتے تھے، لا کر رات میں بھون وقت کے کھا لیا کرتے تھے جو مل جاتا۔ تو جب شام میں واپس آئے شکار سے تو اس وقت میں کہا کہ دیکھو سردار میرے آقا، میں آپ کی باندی ہوں، آج ایک واقعہ پیش آیا مجھے اچھا نہیں لگا۔ کیا واقعہ پیش آیا؟ آپ کے جو بھتیجے ہیں محمد اس راستے سے گزر رہے تھے،
تو ابو جہل نے ان کو برا بھلا کہا اور وہ خاموش کھڑے رہے، کوئی جواب نہیں دیا، اور اتنا برا بھلا کہا کہ مجھے بہت تکلیف ہوئی، اس سے اچھا نہیں لگا مجھے یہ کہا میرے بھتیجے کو اس نے کہا ایسا؟ کہاں آپ کے بھتیجے کو کہا؟ تو وہاں سے وہی ننگی تلوار لیے حضرت امیر حمزہ ابو جہل کی تلاش میں نکلے۔ ابو جہل مکے کا سردار ہے، بڑا ہے، اپنے آپ کو بڑا مانتا ہے، وہ لوگ بھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ تو ابو جہل کی جب تلاش میں نکلے تو وہ کعبۃ اللہ کے مسجد حرام کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ اب بیچ میں بیٹھا ہوا سب گول بیٹھے ہوئے لوگ، تو پیچھے سے گئے جا کر تلوار چبا کر کہ او ابو جہل، میں نے سنا کہ میرے بھتیجے کو تو نے برا بھلا کہا ہے۔ کہا میں نے کہا ہے؟ کہا خبردار، اگر ایسا کرے گا نا تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، اگر یہی تیری ضد ہے برا بھلا کہنا، چل میں بھی جو اسلام قبول کرتا ہوں یہ کہا۔ تو کہا کہ بھائی دیکھ آئندہ میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن اللہ کے واسطے اسلام مت قبول کر، یہ کہا امیر حمزہ سے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چچا آئے حضرت امیر حمزہ، آ کر کہنے لگے اے محمد خوش ہو جاؤ۔ کہا کس بات کی خوشی چچا جان، کس بات کی خوشی؟ کہا کہ خوش اس وجہ سے ہو جاؤ کہ میں نے تمہارا بدلہ لے لیا۔ کہا کس سے؟ کہا ابو جہل سے۔ ابو جہل نے تمہیں برا بھلا کہا ہے، میری باندی نے مجھے سنایا ہے، جب مجھے سنایا تو مجھے اچھا نہیں لگا، میں جا کر اس کو ڈانٹ کر آیا ہوں اور اس کو آپ کے اس کی بات کا بدلہ لے لیا میں اس سے۔ کہا کہ اے چچا جان مجھے اس سے خوشی نہیں ہوگی، میں ایسی چیزوں سے خوش ہونے والا نہیں۔ کہا بھتیجے آخر خوشی تجھے کس بات پر ہوگی؟ کہا کہ اے چچا جان مجھے خوشی تو اس وقت ہوگی جب آپ ایک اللہ کو مان لیں اور ان کے رسول تسلیم کر لیں اور ایک اللہ کی عبادت اور بندگی کریں، سارے معبودان باطل کو چھوڑ دیں، اس وقت مجھے خوشی ہوگی۔ اے بھتیجے اگر خوشی اس میں ہے تو مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ تھی تبلیغ آپ کی۔ اس کو بدلہ لینے پر خوش نہیں ہوئے، اسلام لانے پر خوش ہوئے۔ پھر میں واقعہ حضرت عمر کا سنانا چاہتا تھا، لیکن وقت ہو چکا ہے، میں اس کو نہیں سنا سکتا لمبا تفصیل کے ساتھ، لیکن مختصر سا میں آپ کو شارٹ انداز میں سنا دیتا ہوں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کوئی گھر میں ایمان لا لیا، کوئی نہیں لایا، کوئی شوہر ایمان لایا بیوی نے لائی، کہیں بیوی ایمان لائی شوہر نہیں لایا، تو اختلاف بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اس وقت میں پلان بنایا انہوں نے کہ بھئی اس معاملے سے کیسا نمٹیں گے۔ آپس سے مشورہ ہوا اور ایک جگہ تھی دارالندوہ کے اندر بیٹھ گئے سب لوگ۔ بیٹھنے کے بعد مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ کوئی کہتا کہ مکے سے باہر کر دو ان کو، کوئی کہتا کچھ اور کام۔ تو آخر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر کہا کہ میں ان کا کام تمام کر دوں گا۔ سب نے خوشی کے نعرے لگائے، کہا کہ اے عمر تم ہی اس چیز کو کر سکتے ہو، تمہارے علاوہ کوئی ایسا بہادر نہیں ہے مکے کے اندر۔ کہا چلو میں نعوذ باللہ کام تمام کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھے اور اس میں سب نے شاباشی دی ان کو، نعرے لگائے، کہا کہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے مکے میں یہ کام کو کرنے والا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کے ارادے سے ننگی تلوار لے کر جا رہے۔ کون جا رہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے۔ جاتے جاتے راستے میں حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ان کا نام ہے، مجھے برابر یاد نہیں ہے اس وقت میں، تو ان سے ملاقات ہوئی۔ کہا اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں محمد کا کام تمام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، ہمیشہ کا جھگڑا ختم ہو جائے، بھائی بھائی میں لڑائی، باپ بیٹے میں لڑائی، بیٹے اور باپ میں لڑائی، بھائی بہن میں لڑائی، میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا، کوئی اسلام قبول کرتے جا رہے، تیزی کے ساتھ اسلام پھیلتا جا رہا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس قصے کو ختم کر دو، اس لیے میں جا رہا ہوں کہ محمد جہاں پر بھی ملے ان کو ختم کر دوں گا، نعوذ باللہ اس نیت سے جا رہا ہوں۔ ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔ کہا کہ اے عمر تم بعد میں محمد کی خیر خبر لے لینا، پہلے اپنے گھر کی خبر لے لو، تمہارے گھر میں اسلام پہنچ چکا ہے۔ کہا میرے گھر میں؟ تمہاری بہن نے اسلام، بہن وہی نے اسلام قبول کر لیا ہے۔
کہا ہاں میری بہن نے، میرے بہن بھائی نے دونوں نے اسلام قبول کر لیا، ہاں قبول کر لیا ہے۔ ایک دم سے تیور بدل گئے، غصے سے بے قابو ہو گئے اور ایک دم سے پلٹ گئے غصے کی حالت میں۔ جیسے ہی پلٹے تو بہن کے گھر پہنچے، پہنچنے کے بعد اندر سے ایک آواز آ رہی تھی، سورہ طٰہٰ کی آیتیں تھیں، پڑھا رہے تھے استاد دونوں کو، یعنی ان کی بہن اور بہن بھائی دونوں کو پڑھا رہے تھے۔ وہ آیتیں کھڑے ہو کر تھوڑی دیر سنے، تھوڑی دیر سننے کے بعد دل تھوڑا سا نرم پڑ ہی گیا تھا، لیکن غصہ تو تھا۔ قرآن شریف کی آیات کسی غیر کے سامنے اگر سنانے والا مخلص ہو، اخلاص کے ساتھ سنائے، بغیر اثر کرے نہیں رہ سکتی۔ چنانچہ جب دیکھا تھوڑی دیر سنتے رہے، اس کے بعد زور سے کیواڑ کو مارا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دروازہ کھولو، کہا کون ہے؟ کہا عمر۔ جیسے ہی اپنا نام بتایا، بہن بھائی دونوں نے کیا کیا، وہ کہا جو بھی ان کے پاس پڑھنے والی چیز تھی اس کو چھپا دیا، اور جو استاد ان کے پڑھا رہے تھے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام تھا، وہ جا کے کمرے میں چھپ گئے مارے ڈر کے، اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، اندر داخل ہو گئے۔ جیسے ہی داخل ہوتے ہی اپنے بہن بھائی کو پکڑ کر مارنا شروع کیا۔ سنا کہ تم بھی اسلام قبول کر لیے ہو، یہ کہہ کر مارنا شروع کیا۔ اسی اثنا میں بہن فاطمہ بنت خطاب چھڑانے کے لیے آئی۔ ظاہر بات ہے کہ شوہر کو مار رہے ہیں، بھلے ہی بھائی ہیں لیکن بے تحاشا مار رہے ہیں، تو چھڑانے کے لیے بیچ میں آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تماچا زور سے بہن کو بھی لگا دیا۔ جیسے ہی بہن کو لگایا تو ان کے جہاں سے خون نکلتا ہوا نظر آیا۔ آخر ان کے رگوں میں بھی خون کس کا تھا؟ وہی خطاب کا خون تھا، ان کے آخر بہن تھی وہ۔ تو جیسے ہی بہن کو مارا تو بہن نے بڑی غصے سے کہا اے عمر، ہاں ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، جا تجھے جو کرنا ہو کر لے، ہم اس سے باز آنے والے نہیں ہیں۔ یہ کہا، ایک دم ان پہ ہیبت طاری ہو گئی۔ آج تک کبھی پلٹا کر اس بہن نے مجھے جواب نہیں دیا، آج اس نے پلٹا کر جواب دیا اور کہہ بھی رہی ہے کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور مرتے دم تک ہم اسلام کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اے عمر، تمہیں جو کرنا ہو کر لو، ہم اس سے باز نہیں آئیں گے۔ تو ایک دم سے سر جھکا کر بیٹھ گئے، یہ کیا ہو گیا؟ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے کہ میں دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ سنا، کوئی کچھ پڑھا رہا تھا، تم لوگ پڑھ رہے تھے۔ تو کہا کہ وہ ذرا لا کے بتاؤ۔ کہا ہم نہیں بتا سکتے آپ کو۔ کہا کیوں؟ تم ناپاک ہو، ناپاک ہاتھ میں نہیں دیا جاتا۔ کہا کیسے ناپاک ہوں میں؟ کہا کہ تم کفر میں ہو اور اس کے لیے غسل کرنا پڑے گا۔ کہا ہاں غسل کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے چلو میں غسل کرتا ہوں۔ غسل کرنے کے لیے گئے، جا کے آپ نے پانی سے غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد جب آئے اور آنے کے بعد کہا، دیکھا، اس کو دیکھنے کے بعد دل نرم پڑ گیا۔ اس کے بعد کہنے لگے چلو مجھے محمد کے دربار میں، کہا محمد کے دربار میں لے کر چلو۔ اس وقت میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکل کر آئے اور آ کر کہا اے عمر مبارک ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے رات میں رو کر دعا کرتا ہوا سنا کہ حضور دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ، ابو بکر، عمر یا ابو جہل دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی دولت عطا فرما کر اسلام کو طاقت اور قوت عطا فرما۔ یہ دعا کرتے ہیں میں نے سنا، شاید یہ دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ یہ کہتے ہوئے باہر آئے اور اس کے بعد بہن بھائی لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حضرت عمر کو لے کر جا رہے ہیں، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ ادھر کیا ہوا؟ کسی نے جا کر کہہ دیا کہ عمر آ رہے ہیں اور ان کے تیور بدلے ہوئے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ صحابہ سہم گئے، سوچ میں پڑ گئے کیا مقصد سے آ رہے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہے، حالانکہ اسلام کے سخت دشمن ہیں، اور اس وقت میں دار ارقم کی طرف آ رہے ہیں جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، حضور سے دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اسلام کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ جب وہاں پر ننگی تلوار لے کر آ رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہو گئے، صحابہ پریشان ہو گئے۔ اس وقت میں
وہاں پر حضرت امیر حمزہ بھی تھے، انہوں نے کھڑے ہو کر کہا اے صحابہ تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر عمر صحیح ارادے سے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر عمر کا ارادہ غلط ہے تو غلط ارادے سے جب آ رہا ہے اس کی تلوار لے کر اس کا کام تمام کر دوں گا، یہ کہا حضرت امیر حمزہ نے۔ امیر حمزہ بھی انہی کے ٹکر کے تھے۔ تو جیسے ہی اندر تشریف لائے تو اس وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کر حضرت عمر کا دامن پکڑا، کپڑا پکڑ کر جھٹکا دیا، جھٹکا دے کر کہا کہ اے عمر کیا ابھی تمہارے سنبھلنے کا وقت نہیں آیا کہ تم اسلام قبول کر کے اسلام میں داخل ہو جاؤ؟ جب یہ کہنا تھا تو اس وقت میں کہا کہ اے محمد میں آپ کی غلامی قبول کرنے کے لیے آیا ہوں، مجھے کلمہ پڑھ کر مسلمان بنا دیجئے۔ جیسے ہی کلمہ پڑھایا گیا مسلمان ہو گئے۔ اس روئے زمین پر سب سے پہلا نعرہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا اس وقت میں لگا۔ نعرہ تکبیر کا جو نعرہ لگا اس وقت میں لگا، اللہ اکبر والا نعرہ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس طرح سے اتنی مصیبتوں کے مشکلات کے بعد اسلام پھیلتا گیا۔ حضور نے اس کے لیے بہت تکلیفیں جھیلی، اپنے پیٹ پر پتھر ایک نہیں دو باندھ رکھے تھے، اور آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ کیوں شہید کیے؟ کیا ضرورت پڑی تھی؟ آپ کے لیے کہا گیا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو احد کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے گا، لیکن آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ یہ سب امت کے لیے، ہم سب کے لیے، تاکہ ہم جہنم کی آگ سے، دوزخ کی آگ سے بچ سکے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تکالیف کو برداشت کیا ہے۔ اور آج ہم حضور کے نام لیوا کہتے ہیں، فداہ ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان کہتے ہیں، لیکن ذرا سے بھی نفس کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں۔ سودی کاروبار مت کرو، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ شراب مت پیو، شراب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ دھوکہ مت دو، دھوکہ جو دے رہے ہیں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اور پھر ایک چیز بتا کر ایک چیز مت دو، اس کے لیے بھی تیار نہیں۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دلاتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ لیکن آج کتنا جھوٹ بولتے ہیں، مذاق میں جھوٹ بول دیتے ہیں۔ دوست اور بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور آپ کا طریقہ ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، ہمارے لیے ایک ایسا طریقہ ہے جس پر چلیں گے تو دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔ دنیا میں بھی کامیابی قدم چومے گی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے کو جنت عطا فرمائیں گے۔ بہرحال دوست اور بزرگوں، ہم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ مکمل طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔